السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرننگ ٹیوب کے ساتھ میں ہوں محمد الیاس، اور جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے ہم اس چینل میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ ابھی چونکہ رمضان کی آمد ہے تو اس وجہ سے ابھی قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک شروع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی، بہت سارے دوستوں سے ملنا ہوا۔ ظاہر ہے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اسے عقل نہیں ہوتی اور پڑھائی سے دور بھاگتا ہے، اسکول نہیں جاتا، مدرسے نہیں جاتا، قرآن پاک نہیں سیکھ پاتا، یا اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شرارتوں میں ٹائم نکل جاتا ہے، اور بہت ساروں کی کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جب انسان کو عقل آتی ہے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر عقل آنے کے بعد جب انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت مدرسے جانا، قرآن پاک سیکھنا، اسکول کی پڑھائی حاصل کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں تھوڑی سی وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ خاص طور مدرسے کے حوالے سے تو پریشانی کا باعث بنتا ہے یہ مسئلہ۔ خیر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں بالکل بیسک سے قاعدے سے شروع کیا جائے گا۔ ایک مشہور قاعدہ جو کہ نورانی قاعدے کے نام سے مشہور ہے، اور میں نے بھی اسی سے سیکھا ہے۔ اور ایک عام سی بات ہے کہ جب انسان کو کوئی بھی چیز سیکھنی ہوتی ہے تو ان چیزوں کے، اس چیز کے اصول قوانین سیکھنے ہوتے ہیں۔ جب وہ اصول اور قوانین سیکھ جاتا ہے تو اسے اس چیز کو کرنے میں، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کا نہیں ہے، دنیا کے ہر لمحے میں، ہر میدان میں جب بھی آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہو تو آپ کو اس کے اصول اور قوانین ہی سیکھنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم بھی قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے قاعدے سے شروع کریں گے، اور یہ بالکل بیسک سے ہوگا۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہی آ کے سیکھ سکے۔ ہر کوئی شخص جو قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے، جسے کچھ نہیں معلوم، جس کو اردو نہیں آتی، وہ بھی سیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں بالکل بیسک سے، بالکل قاعدے سے شروع کیا جائے گا۔ مخارج وغیرہ سب چیزیں بتائی جائیں گی، اور جو بھی اس کلاس میں شریک ہوگا، اس سلسلے میں شریک ہوگا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک خود سے پڑھنا سیکھ جائے گا انشاءاللہ۔ اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمام قوانین اگر اس نے، تمام اصول قرآن پاک کے اس نے صحیح طرح سے سیکھے، تو اگر اس نے قاعدے پر توجہ نہ دی تو آگے وہ کبھی بھی قرآن پاک صحیح طرح سے نہیں سیکھ پائے گا۔ تو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے مین جو اسٹیپ ہے وہ قاعدہ ہی ہے۔ جس نے اس کو مضبوط کر لیا وہ آگے قرآن پاک کو خود ہی سیکھ جائے گا۔ کچھ میں سمجھا دوں گا، کچھ وہ خود سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس جگہ میں موجود ہوں یہاں تھوڑا سا بازار کی وجہ سے شور شرابہ ہوگا، تو اس حوالے سے میں شروع سے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ باقی بغیر کسی دیر کے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروفوں کو، علیحدہ علیحدہ لفظ جو لکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری اس تختی میں موجود ہیں، ان تمام حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایات: یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت دور تک جائے گا، اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، ذال، ظ، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف،  ،
واو ہا حمزہ یا۔ اس تختی میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو آپ کو ابھی سے صحیح طرح سے یاد کرنا ہوگا، کیونکہ وہ حروف جو ہے آگے آپ کو جا کے آپ کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 پر جو ہے وہ ہے سا۔ سا کو جو ہے نرمی سے ادا کرنا ہے، دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کے، سا سا۔ اسی طرح سے ہا، ہا کو جو ہے حلق سے ادا کرنا ہے، حلق سے، ہا یہاں سے۔ اس کے بعد خو، خو کو پر پڑھنا ہے، خو خو۔ اس کے علاوہ دال کو نرمی سے، جس طرح سا کو ادا کرنا ہے دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کے، اسی طرح سے دال کو ادا کرنا ہے، دال۔ اسی طرح را کو پر پڑھنا ہے، را۔ زا کو، زال اور زا میں فرق کرنا ہے، یعنی دال اور زا کو ادا کرتے وقت ایک ہی پروننسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ زال زا، نہیں، زا کو ادا کرتے وقت دانتوں کو بند کرنا ہے، زا زا۔ اسی طرح سے سین بھی اسی طرح سے ادا کرنا ہے، سین شین، دانتوں کو بند کر کے، سین شین۔ صاد کو پر پڑھنا ہے، صاد، منہ بھر کے، پر سے مراد میری یہ ہے کہ منہ بھر کے ادا کرنا ہے اسے، صاد۔ واد کو بھی منہ بھر کے پر کر کے ادا کرنا ہے، واد واد۔ اسی طرح سے طو، طو، طو کو ادا کرتے وقت بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ ناک میں آواز لے جاتے ہیں، ناک میں آواز نہیں جانی ہے، طو طو طو۔ اسی طرح سے وا، وا، واد اور وا میں فرق کرنا ہے، وا واد۔ عین کو بھی اسی طرح سے ادا کریں گے جس جگہ سے ہا کو ادا کرتے ہیں، حلق سے، عین ہا، عین ہا۔ اسی طرح سے غین، فا کو نارمل طریقے سے ادا کرنا ہے، قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے، یہ موٹا قاف ہے، اسے منہ بھر کے ادا کرنا ہے، قاف، اور اسے نارمل طریقے سے کاف۔ اسی طرح سے لام، میم، نون نارمل طریقے سے ادا ہوں گے، واو نارمل طریقے سے ادا ہوگا، ہا یہ والا اور ہا، ان دونوں میں فرق واضح کرنا ہے، یہ حلق سے ادا ہوگا ہا، اور یہ والا جو ہا ہے یہ سینے سے، جیسے ہم ٹھنڈی سانس لیتے ہیں نا، ہا، اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ مطلب ادا یوں نہیں کرنا کہ جب آپ کو ہا ادا کرنا ہو تو آپ اسی طرح سے ٹھنڈی سانس لیں گے۔ سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو جو ہا ادا کرنا ہے وہ سینے سے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ آواز سینے سے، جیسے ہا ہا، اور یہ حمزہ یا۔ اچھا، اس میں یہ جو دونوں یا لکھی ہوئی ہیں، اس میں عام طور پہ آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا چھوٹی یہ بڑی یہ، ایسا نہیں ہے، یہ جو دونوں یا ہیں ان کو اس طرح سے ادا نہیں کرنا ہے کہ مجہول پڑھیں، چھوٹی یہ بڑی یہ، ایسا نہیں ہے، دونوں یا ہے، سمپل یا۔ ایک چیز جو اسی تختی کے اندر بہت مشہور ہے، ضاد۔ ضاد کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ضاد نہیں ہے، یہ دعاد ہے، تو دعاد غلط ہے، دعاد صحیح لفظ، صحیح حروف نہیں ہے۔ میں نے جس طرح سے یاد کیا، میرے استادوں نے جس طرح سے مجھے پڑھایا، اور میں نے پاکستان کے تمام قاری حضرات کو جس طرح سے پڑھتے ہوئے سنا، وہ ضاد ہی ہے، اور حقیقت میں اس کا پروننسیشن صحیح بھی ضاد ہی ہے۔ عرب سائڈ پر آپ کو بعض قاری حضرات ایسے نظر آئیں گے جو ضاد کو دعاد پڑھیں گے، تو یہ دعاد اگر وہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کے زبان کی وجہ سے، وہاں کی لینگویج کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ضاد کو جب ادا کریں تو وہ دعاد لگے، لیکن حقیقت میں اس کی پروننسیشن ضاد ہی ہے۔ زبان کی وجہ سے بہت سارے حروف بہت سارے لوگوں سے صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے، تو یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، البتہ ضاد کا جو پروننسیشن ہے وہ دعاد نہیں ہے۔ یہ میں واضح اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت مشہور ہے، تو آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہیں ہوئیے گا کہ صحیح لفظ ضاد ہے یا دعاد ہے، تو صحیح لفظ ضاد ہی ہے، دعاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کلاس اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی بات، تو آپ لوگوں نے
اس تختی کے تمام حروفوں کو صحیح طرح سے یاد کرنا ہے، صحیح طرح سے سمجھنا ہے۔ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو بار بار ویڈیو کو اسٹاپ کر کے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، پھر آگے جائیے گا۔ اگر کسی لفظ کو آپ نے اس تختے میں چھوڑ دیا، اگنور کر دیا اور آگے نکل گئے تو آگے کی تختیوں میں آپ کی وہ غلطی جو ہے پکی رہے گی، اور قرآن پاک کے اندر بھی آپ اس لفظ کو اسی طرح سے غلط یاد کر کے آگے چلتے رہیں گے، جو کہ آپ کا نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ٹائم اتنا دیں گے، اگر ہمیں ابھی موقع ملا ہے تو ہم اسے اویل کریں، اس موقع کو آج سے ضائع نہ ہونے دیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو کلاس اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ آگے دوسرے لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے ہماری طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو قرآن پاک کو سیکھنے کی چاہت اور طلب رکھتے ہوں، لیکن انہیں کوئی ذریعہ نہ مل رہا ہو، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔